بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ حج کا سیزن چل رہا ہے تو اس کی مناسبت سے میں نے حج کی کچھ باتیں کہنے کے بارے میں سوچا ہے۔ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو امیر لوگ ہوں گے وہ حج تفریح کے لیے کریں گے، یعنی گھومنے کے لیے، اور جو اوسط درجے کے لوگ ہوں گے جو نہ بہت امیر ہیں نہ غریب ہیں، مڈل کلاس، وہ حج بزنس کے لیے کریں گے۔ اور تیسری بات کہ جو علماء ہیں وہ حج شہرت کے لیے کریں گے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ حج بھیک مانگنے کے لیے کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جو غالباً آج آ چکا ہے کہ حج کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی اور بس ایک وہ ریچولسٹک ایک ایکسرسائز رہ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی اگر ہم دیکھیں اور ان کی زندگی سے سبق لیں تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حج کی اسپرٹ کیا تھی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے تھے جو اب عراق میں ہے، تو وہ وہاں سے نکلے، وہاں سے بیبیلون گئے، پھر بیبیلون سے ہاران گئے جو اب ٹرکی میں ہے، پھر ہاران سے حلب گئے جو اب سیریا میں ہے، پھر وہاں سے پیلسٹائن آئے، پھر پیلسٹائن سے مکہ گئے اور وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو یہ سارے سفر جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ دعوتی سفر تھے۔ جہاں جہاں جاتے تھے وہ لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو حج بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ریہرسل ہے۔ حج بھی ایک طریقے سے ایک دعوتی مشن ہے جو ہر سال حاجی جا کے وہاں ریہرس کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے۔ اور اگر یہ دعوتی مشن ذہن میں نہ ہو تو حج صرف ایک ریچول اور ایک رسم بن کے رہ جائے گی۔ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں آج کل اگر ان سے بات کریں تو ان کے پاس کوئی گہری بات نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بہت ہی صفائی تھی حرم میں اور بہت اچھا انتظام تھا زمزم کا، اور بڑی اچھی بسیں تھیں اور اس طرح کی باتیں، کھجور اور یہی سب باتیں ہوتی ہیں، کوئی گہری بات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو حاجی بھی وہی ایکسرسائز کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے وطن سے نکلتا ہے، اور اگر اس کے اندر دعوتی جذبہ ہوتا ہے تو دعوتی عزم ہوتا ہے تو وہ یعنی حج کے جو ریچولز ہیں اور رائٹس ہیں اس کے اندر اسپرٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو جیسے حج میں کچھ سمبلز ہیں، احرام ہے مثال کے طور پر، جو حاجی 2 کپڑے پہنتا ہے بنا سلے ہوئے، تو وہ ایک طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لباس کو پہننا ہے۔ اس زمانے میں ایسے ہی کپڑے ہوتے تھے، ایک چادر اوپر اوڑھ لی اور ایک چادر نیچے لپیٹ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی سادہ زندگی اختیار کرے گا، نیڈ بیسڈ زندگی اختیار کرے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جو سادگی تھی، اس کو اختیار کرے گا۔ اسی طریقے سے وہاں طواف ہوتا ہے، یعنی کعبہ کے چاروں طرف گھومنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاجی ہے وہ خدا رخی زندگی اختیار کرے گا، گاڈ اورینٹڈ لائف۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن وہ ہے جو ایک گھوڑے کی طرح ہے
جو کہ ایک رسی سے بندھا ہوا ہے ایک کھوٹے میں، تو رسی جتنی لمبی ہوگی وہ اسی دائرے میں گھومے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا. ایک مومن ایک پابند انسان ہے. تو یہ ایک سمبل ہے طواف، کہ جس طرح سے بھونرا پھول کے ارد گرد گھومتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کعبہ کے ارد گرد گھومتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا رخی زندگی، گاڈ اورینٹڈ لائف اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو گاڈ اورینٹڈ لائف بنائے گا، اور اس کی دوڑ دھوپ جو ہوگی وہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے لیے ہوگی، یعنی دعوتی مشن کے لیے. ایسے ہی شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک سمبولک ایکسرسائز ہے کہ جب بھی اس کو دعوتی کام میں شیطان بہکائے گا تو اس کو بھگائے گا، اس سے دور بھاگے گا، اور اپنے اندر عزم پیدا کرے گا دعوتی کام کے لیے، اور شیطان کے راستے پہ نہیں چلے گا. ایسے حج میں قربانی ہوتی ہے. قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ. تو جب حاجی قربانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرے گا خدا کی راہ میں، اپنے پیسے کو، اپنے ویلتھ کو، اپنے ریسورسز کو، اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو خدا کی راہ میں قربان کرے گا. تو اس طریقے سے اور بھی جو حج کے ریچولز ہوتے ہیں وہ سب اس میں گہری اسپرٹ، گہری میننگ چھپی ہوئی ہے. عرفات کے میدان میں جب سب جمع ہوتے ہیں حاجی، وہی حج کا ایک طریقے سے کلمینیشن ہے اور کلائمیکس ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، یعنی حج جو ہے عرفات کے میدان کی حاضری ہی اصل حج ہے. وہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جیسے کہ حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو یہ جو عرفات کی حاضری ہے، عرفات میں جمع ہونا ہے، یہ آخرت کی یاد دہانی ہے، حشر کے میدان کی یاد دہانی ہے. تو حاجی یہ عزم کرتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اس سے آگاہ کرے گا، اپنا مشن بنائے گا کہ لوگوں کو آخرت سے آگاہ کرے، میدان حشر سے آگاہ کرے. اسی طریقے سے لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ جسے کہا جاتا ہے، وہ حاجی اٹھتے بیٹھتے یا کوئی بھی وہاں کے ارکان کرتے ہوئے بولتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں میں، ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری نعمت تیرے لیے ہے، تو ہی کوئی شریک نہیں ہے تیرا. تو اس طریقے سے یہ اسپرٹ پیدا کرتا ہے حج ان اعمال کے ذریعے، ان ریچولز کے ذریعے، ان رائٹس کے ذریعے، کہ وہی دعوتی سرگرمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ دعوتی مزاج پیدا ہو، تاکہ سارے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچائے وہ، اور اپنا حصہ اس میں ادا کرے. تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، مولانا انگلینڈ گئے تھے، اور وہاں پر ایک کانفرنس تھی، حج کانفرنس. تو اس وقت بھائی صاحب یعنی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب نے بلایا تھا مولانا کو ایک حج کانفرنس کے لیے. تو اس وقت مولانا نے ایک مضمون پریزنٹ کیا تھا، جو کہ مضمون حقیقت حج میں ہے. اس کا عنوان ہے حج کی دعوتی اہمیت. تو بہت ہی اہم مضمون ہے، اہم ترین مضمون ہے. اس میں یہ دکھایا ہے کہ حج دراصل اسلام کے داعیوں کا ایک اینول فنکشن ہے، ایک اینول کانفرنس ہے، ایک انٹرنیشنل دعویٰ میٹ ہے،
اینول دعویٰ میٹ ہے جو کہ سارے جو لوگ جن کے اندر دعوت کا مزاج ہے، دعوت کی اہمیت کو جنہوں نے سمجھا ہے، وہ جمع ہوں وہاں، اور وہاں وہ چیزیں دیکھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ان کی زندگی کو اپنائیں تاکہ وہ ایک بامانہ دعوتی مہم کا حصہ بن سکیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم حج کو ایک صرف رسم کے اعتبار سے لیں گے، ایک ریچول کے اعتبار سے لیں گے، تو بس یہی ہوگا کہ آپ نے حج کر لیا اور آپ بار بار حج کر رہے ہیں، لیکن کوئی حقیقی تبدیلی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ تاریخ کو پڑھیں گے، اگر آپ لوگ حج کرنے جاتے ہیں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف دعاؤں کی کتاب لے لیتے ہیں جو وہاں جا کے پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حج کی تاریخ کو پڑھیں۔ مکہ میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جس سے بڑی تاریخی چیزیں ہیں، وابستہ ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تاریخی چیزیں ہیں۔ تو وہ سب جا کے اگر دیکھیں اور اس کو یاد کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، تبھی وہ حج کی جو اسپرٹ ہے وہ پیدا ہوگی، اور اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ We are very happy to announce that today we'll be releasing 4 new books of Maulana Waiduddin Khan Sahab. The first book that we'll be releasing is with the title Remembrance of God. This book is an English translation of Maulana Waiduddin Khan Sahab's book Kitab-e-Marifat. One of the chapter has been translated into this new title. The book has been translated by Professor Farida Khanam and has been edited by Dr. Nagma Siddiqui and Dr. Maria Khan. Before I request Dr. Sani Asnain Saab to release this book, I would like to say that remembrance does not mean verbal repetition of God's name. Remembrance means contemplation on God's creation and to achieve higher level of God realization. Now you would all agree that today peace of mind is something that everybody wants. Everybody is looking for peace of mind, but it eludes everyone. We can say that it is probably one of the greatest problem of human world. But Quran gives a solution to this problem in unequivocal terms. It says in chapter 13 that surely in the remembrance of God, hearts can find comfort. So in this book, you will find great intellectual insights into various spiritual aspects of remembrance of God and how one must go about it. So with this, I will request Dr. Sani Asnain Saab to release this book, Remembrance of God. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بک کو ریلیز کرتے ہوئے، ریممبرنس آف گاڈ بائی مولانا وحید الدین خان، ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر فریدہ خانم، ایڈیٹڈ بائی ڈاکٹر نغمہ صدیقی اینڈ ڈاکٹر ماریہ خان۔ یہ جیسا ڈاکٹر رجت نے ابھی بتایا کہ کتاب معرفت کا ایک چیپٹر ہے۔ کتاب معرفت مولانا کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور مولانا کے سب سے محبوب ٹاپک معرفت تھا۔ مولانا نے بتایا تھا کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کانشیس لیول پر انسان خدا کی دریافت کرے، نہ کہ کوئی رسمی یا ریچولسٹک انداز ہو اس کا۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے، انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ The second book we have received from Abdul Samad Saab from Pune. This is a Marathi translation. It's a reprint of Maulana's book Muhammad, a Prophet for All Humanity. The Marathi book was first published in 1994 with the title Muhammad Krantiche Preshit. But it has now been translated and it is reprinted with the efforts of Pune and Mumbai team. This book has been translated by Mr. Vigna Rajendra Sane from Aurangabad, and the proofreading has been
done by CPS Parbhani team member Professor Sartaj M. Siddiqui Saab. This book is published by Abdul Samad Khalil Ahmed Saab from Pune, and this is a collective effort of Mumbai and Pune team. The title of this Marathi version is Mohammad Samast Manavte Saathi Antim Prekshit. We are very happy to release this book. I will request Dr. Sania Snain Saab to launch this book. یہ مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے پیغمبر انقلاب کا مراٹھی ٹرانسلیشن ریلیز کرتے ہوئے. یہ انتہائی اہم ترین کتاب ہے اور پیغمبر انقلاب پہ 2 بار پاکستان سے مولانا کو ایوارڈ ملا تھا, سیرت ایوارڈ. اردو پہ بھی ملا تھا اور انگلش پہ بھی ملا تھا. بہت ہی اہم کتاب ہے, اور یہ کتاب کو پبلش کرانے میں عبدالصمد صاحب اور بامبے ٹیم کا بہت بڑا رول ہے. عبدالصمد صاحب اگر میں کہوں کہ وہ CPS کے نمبر 1 ممبر ہیں, پہلے ممبر ہیں. یعنی مجھے یاد ہے جب ہم اولڈ دہلی میں رہتے تھے 70s لیٹ 70s میں, اس وقت وہ آیا کرتے تھے مولانا سے ملنے, اور بہت ہی دلچسپ ہیں. ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, کہتے ہیں کہ لوگ کیلوری کو خرچ کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, اور میں کیلوری خرچ کر کے پیسے کماتا ہوں. تو ان کی لائف بہت ہی سمپل ہے. وہ ابھی بھی, حالانکہ ہی مسٹ بی 75 ناؤ, ابھی بھی وہ کام کرتے ہیں بہت ہی محنت سے اور بہت ہی لگن سے, اور ان کے اندر بہت ہی بڑا جذبہ ہے, اور کافی کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کروائی ہیں. ادھر اس کی ایک لسٹ ہے, اور بامبے ٹیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے سب لوگوں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا. آمین. شاید 90 پلس کے ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. 90 پلس ماشاء اللہ, اور اچھے نہیں ہیں. جی جی. Okay, we'll be releasing the third book title. This is Interpretation of Human History. This book has been translated by the Rajouri team. It has been translated by Dr. Muhammad Salim Wani Saab. And this is a translation of one of the chapter of Maulana Waiduddin Khan Saab's book, Izhar-e-Deen. So I will request Dr. Sani Asnain Saab to launch this new book, Interpretation of Human History. یہ کتاب انتہائی اہم ہے. اس میں مولانا نے جو ہسٹری کا انٹرپریٹیشن دیا ہے وہ بالکل الگ ہے. اس میں مولانا نے کہا ہے کہ آخرت کا تصور اگر آپ رکھیں تبھی آپ صحیح ہسٹری سمجھ سکتے ہیں. تو بہت ہی انتہائی اہم ترین کتاب ہے. اس کو ڈاکٹر محمد سلیم وانی صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا. ڈاکٹر سلیم وانی صاحب فاروق مستر صاحب کے بیٹے ہیں, اور فاروق مستر صاحب بھی بہت ہی پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. ہم جب وہاں اولڈ دہلی میں رہتے تھے اس وقت آیا کرتے تھے, اور مولانا کو جموں کئی بار لے گئے ہیں, اور مولانا کی بہت ساری یادیں وہاں سے وابستہ ہیں. تو یہ جن لوگوں نے اس میں ہیلپ کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے. Rajouri team has translated another talk of Maulana Waiduddin Khan Sahab. As you know کہ مولانا صاحب نے کشمیر کو لے کے کافی لکھا ہے اور بولا ہے. وہاں پہ جب ٹیررزم شروع بھی ہوا اس سے کئی پہلے بھی ان کی تقریریں ہوئیں, اور بہت امپورٹنٹ تقریریں ہوئیں. ان کا سفر جموں کشمیر میں ہوا جون 29, 1989 کو, اور ایک ان کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاک ہوا تھا جو کشمیر کا سب سے بڑا آڈیٹوریم ہے, ٹیگور ہال. تو یہ کتاب مولانا کی اس اسپیچ کا انگلش ترجمہ ہے جسے محمد مسلم وانی صاحب نے کیا ہے. اینڈ دا ٹائٹل آف دس بک از اسلام اینڈ ہیومن ویلفیئر. سو آئی ول ریکویسٹ ڈاکٹر ثانیہ اسنین صاحب ٹو ریلیز دس بک. یہ جو کتاب ہے اسلام اینڈ ہیومن ویلفیئر, جیسے ڈاکٹر رجت نے ابھی بتایا کہ مولانا کی جو ٹاک ہوئی تھی 1989 میں ٹیگور ہال میں, اس کا انگلش ٹرانسکرپشن ہے. اور اس وقت جو باتیں مولانا نے کہی تھی وہ آج جا کے صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتاب خاص طور سے کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ سمجھیں کہ ان کا رول کیا ہے, اور ان کا
ان کا مقصد کیا ہے، تاکہ ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور صحیح راہ پہ چلیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. You can download all these books from CPS website.